میرا اصل سفر تو ای کامرس سے شروع ہوا. 22 کو میرا پہلی پوڈ کاسٹ تھی. کانٹینٹ کریشن میں عام طور پہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں آپ یوٹیوبر ہیں. میں نے کہا جی یوٹیوب پہ کرتا ہوں کچھ. تو تھوڑا آگے گیا تو میرے مسز نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز. آڈینس کس طرح کی بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں. جیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں ویسی آڈینس موجود ہے وہاں. تو جس طرح کے آپ کے پاس گیجٹس ہیں جو کچھ ہے اس سے اسٹارٹ کریں. 5 منٹ کا کوئی میسج لوگوں کو دے دینا ہے اور میسج کس طریقے سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا اصل سفر تو ای کامرس سے شروع ہوا تھا. امیزون پہ میں سیل کرتا تھا پروڈکٹ, لوگوں کو سکھانا کرنا, یہ سارا میرا کام تھا. تو کنٹینٹ کریشن میں میں حادثتاً آیا. ویسے تو میں بنا رہا تھا کنٹینٹ اپنا ای کامرس کا, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پروڈکٹ کیسے بیچنی ہے, کوئی پروڈکٹ آن لائن سیل کرنی ہے تو ڈھونڈنی کیسے ہے, ایڈ کیسے چلانا ہے, یہ ساری چیزیں. تو 2 نومبر 2023 یعنی ابھی 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں, تقریباً 1.25 سال آپ کہہ رہے ہیں. 2 نومبر 2023 کو 2 نومبر 2022 کو 22 کو میرا پہلی پوڈ کاسٹ تھی. اور وہ بھی ایسے کہ میں اپنے ایک دوست کی پوڈ کاسٹ میں گیا تھا, اس سے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی لیکن وہ کسی وجہ سے اسے چلا نہیں سکا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کام خود ہی اپنا شروع کر لینا چاہیے. آ کے میں نے اپنے ٹیم سے کہا, ٹیم آلریڈی تھی, سارا سسٹم تھا کیونکہ ابھی ای کامرس میں کام کر رہے تھے, تو وہ ساری چیزیں لے آئے, سیٹ اپ وغیرہ ہم نے شروع کر دی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ بہت جلدی جو ہے وہ چیزیں وائرل ہو گئی. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کانٹینٹ کریشن میں عام طور پہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, یا اگر وہ پیسے نہیں کما پا رہے یا ویورشپ نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اتنی دیر سے لگے ہیں, وجہ کیا ہے. میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ بھی کنٹینٹ کریشن میں آنا چاہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ کے کنٹینٹ کریشن میں آئیں گے کہ میں نے ادھر سے ہی پیسے بنانے ہیں اور پھر 1-2 مہینے کچھ نہیں آیا تو یقیناً آپ کو مایوسی ہوگی کہ ایک طرف پیسے کوئی نہیں آ رہے, ایک طرف آپ محنت بھی کر رہے ہیں. تو مطلب ایز اے فل ٹائم جاب اس کو نہیں لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ اس کے اندر اچھے پیسے ہیں لیکن سب کے لیے تو نہیں بنتے اور فوراً تو نہیں بنتے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو میرے سے میں ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے تو میری فیملی ساتھ تھی ایئرپورٹ پہ, تو وہ آگے امیگریشن آفیسر تھی خاتون, مطلب مین سے گزرنے کے بعد وہ جہاں پہ اسٹیمپ وغیرہ چیک کرتے ہیں. مجھے کہتی ہے آپ یوٹیوبر ہیں. میں نے کہا جی یوٹیوب پہ کرتا ہوں کچھ. تو تھوڑا آگے گیا تو میری مسز نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو. مجھے کہتی کہ اس نے آپ کو یوٹیوبر کیوں کہا. میں نے کہا یار اس نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, اس نے کہہ دیا. تو ہمارے ہاں یہ بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے کہ نہیں. تو میں دیکھیں بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جن کو پیسے بہت کما رہے ہیں, بہت آ رہی ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا بھی. تو عزت بہت بڑی چیز ہے, نو ڈاؤٹ پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہے, لیکن عزت کے ساتھ ہونے چاہیے. خالی پیسے, اگر ہم کوئی ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ بس وائرل ہو رہا ہے, ساتھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں, برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, تو ایسے کنٹینٹ کا مزہ نہیں ہے. ہم نے کنٹینٹ وہ بنانا ہے کہ جو دوسروں کو, جس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو دوسروں کا. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بہت سیریس بات کروں گا تو لوگ نہیں سنیں گے. میں نے پھر ایکسپیرینس کیا, میں نے اسکالرس کو بٹھایا, ڈاکٹرس کو, پروفیسرس کو, ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی, لوگوں کے مسائل پہ بات چیت کی, تو اس پہ بھی ملینز کی ویورشپ آئی. اسے یہ پتا چلا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی آڈینس کس طرح کی بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں. جیسی آڈینس آپ چاہتے ہیں ویسی آڈینس موجود ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. ہر آدمی کو سننے والا, ہر ٹاپک کو سننے والا دنیا میں موجود ہے. تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا, جب آپ اچھا کام کرنے کو تو پھر بہت جلدی نہیں ہوں گی ساری چیزیں, پھر چیزیں آرام سے ہوں گی. اور دوسری چیز ہے کنسسٹنسی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سے ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں کہ جو 3 سال 4 سال یا 5 سال کے بعد ان کو پہلی انکم آئی تھی, لیکن وہ لگے گئے. آج ہم جس بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے تو ملین فالوورز ہیں یا اس کے اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں, وہ راتوں رات نہیں ہوئے. آخر کوئی دن اس کا بھی تھا جب اس نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے پاس 1 یا 2 ہی سبسکرائبر تھے, 1 یا 2 فالوورز تھے. آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کے پاس آئے. ہاں, لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کو فالوورز تو آ جائیں, سبسکرائبر تو آ جائیں, لیکن رسپیکٹ نہیں ہو. تو جو بندہ بھی کنسسٹنٹ رہا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر, میں نے اس بندے کو پیسے کماتے دیکھا ہے. کیونکہ ایونچولی جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کنٹینٹ ڈالنا ہے, یا تو ٹھیک ہے آپ ویلیو دے رہے ہیں لوگوں کو, 100% ویلیو سمجھ آتی ہے, لیکن ویلیو دینے میں بھی آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. پروڈکشن کی کاسٹ ہے, پری پروڈکشن ہے, پوسٹ پروڈکشن ہے, پھر آپ کا کوئی بندہ ایس ای او پہ کام کر رہا ہے, ایک اچھی خاصی ٹیم ہوتی ہے, اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو ساری کاسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریکور ہو, آپ کو پروفٹ میں ہے. اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے
سکسیسفل نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ کنسسٹنٹ رہا ہوگا. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے شروع کرنا ہے, ہمارے پاس پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے, پراپر گیجٹس ہونا چاہیے, پراپر سسٹم ہونا چاہیے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے. میں جب اپنی شروع کی پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں مجھے خود ہنسی آتی ہے دیکھ کے, کیمرے کے رزلٹ میں بھی, ایڈیٹنگ میں بھی, جو لائنز اوپر لیتے ہیں وہ لائنز میں بھی ہنسی آتی ہے کہ یار بالکل ہی ترتیب نہیں تھی, نہ رائٹ اور لیفٹ میں اسپیس پراپر ہے, نہ کوئی فونٹ اچھا ہے, ساری چیزیں نارمل تھی. آہستہ 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 ہم نے بھی لرن کیا, ہم نے بھی گرو کیا. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں. مجھ سے اکثر بچے جو کوشچن کرتے ہیں کنٹینٹ کریشن کا کہ میرے پاس تو آئی فون نہیں ہے فلاں, میں کہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے, مائک نہیں ہے کوئی بات نہیں, جو نارمل کیمرہ ہے اسی کیمرے سے کنٹینٹ بنانا شروع کریں. فیس بک اور یوٹیوب کا الگوریتم بھی آپ کو تبھی ریچ زیادہ دیتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ ڈیلی کی 1-2-3 ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو آف کورس وہ آپ کو ریچ دے گا, وہ لوگوں تک پہنچائے گا. ظاہر ہے پھر آگے آپ کے کنٹینٹ میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ اسے پسند کریں, لیکن لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی فیس بک اور یوٹیوب کو آپ نے ڈیلی کنٹینٹ دینا ہے, تبھی وہ آپ کو ریچ دے گا اس کے اندر. تو جس طرح کے آپ کے پاس گیجٹس ہیں, جو کچھ ہے اسے اسٹارٹ کریں, اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بات کی, بہت سے ہمارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو پیسے تو کما رہے ہیں, ویورشپ والے, لیکن مقصد کوئی نہیں ہے, بس ڈیلی کی کوئی نہ کوئی روٹین دکھا دی ہو. کوئی ایک بھی مقصد ہو نا, ڈیلی روٹین میں بھی اگر کوئی مقصد ہے ساتھ, کبھی کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے, کوئی اچھی بات پہنچائی جا رہی ہے. میں ایک کوشش ضرور کرتا ہوں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو اس چیز کا, اور یہاں پہ کیونکہ زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے موجود ہیں تو میں آپ کو میسج دینے کے لیے کر رہا ہوں. پبلک میں یہ بات نہیں کرتا, میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے, لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. میری تقریباً ہر پوڈ کاسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی میں دین کی بات, نماز کی بات کر جاتا ہوں, اس طریقے سے کہ لوگوں کو فیل بھی نہ ہو کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پراپر دین کی بات کریں تو شاید لوگ نہیں سنتے, نہیں پسند کرتے. میں سب کی بات نہیں کرنا, لیکن میں چاہوں ایک عام آدمی, جو ایسا آدمی کہ جو دین سے بالکل دور ہے, جس کو کوئی لگن نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی اسکالر کو سن لے, کبھی کسی ڈاکٹر کو سن لے, کبھی کسی پروفیسر کو سن لے, کوئی لگن نہیں اس کے اندر, اس تک بھی ہم نے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانا ہے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی, ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہم نماز کی بات پہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ سے شکوہ کرے, لیکن جو نہیں پڑھتا اس کا بالکل نہیں بنتا. وہ پھر اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ جی مجھے بیماری کیوں آ گئی, میرے روزگار میں تنگی کیوں آ گئی, میرے گھر میں مسئلے کیوں ہو گیا. بھائی تم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں, تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. تو یہ والی لائن اوپر لے کے جب ہم نے ان کا یہ والا پارٹ چلایا تو اس پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. بہت مجھے کئی لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم نے اس کو دیکھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی. اسی طرح دیکھو ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ آتے ہیں, ہم اس میں کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی جب کنٹینٹ بنا رہے ہو, کنٹینٹ بے شک آپ کا نارمل ہو, لیکن اگر آپ کے دل میں مقصد شامل ہے نا کہ میں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آدھے گھنٹے کا کنٹینٹ ہے, 5 منٹ کا کوئی میسج لوگوں کو دے دینا ہے, اور میسج اس طریقے سے دینا ہے کہ لوگوں کو فیل نہ ہو کہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. ایسا میسج لوگ زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں. جس طرح اگر میں نے کبھی نماز کی بات کی تو وہ انہوں نے وہ کیونکہ وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ ایک عام آدمی, ایک جرنلسٹ تھا, اس کی داڑھی بھی نہیں تھی, وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے, تو اس کی بات کو لوگوں نے زیادہ ویلیو کیا کہ یار یہ بھی بڑی بڑی پتہ کی بات کی ہے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر میری کوشش ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہم لوگوں نے بنا لی ہیں کہ یہ فلاں بندہ ایسا, یہ فلاں ایسا, یہ فلاں ایسا, اس سے نکلنا چاہیے. میرے پوڈ کاسٹ میں شوبز کے لوگ بھی آتے ہیں, میں ان سے اسلام پہ بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے, میرے پاس اسٹیج کے 1-2 لوگ آئے, بڑے نام تھے, ان کے ساتھ بات ہو رہی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی حج یا عمرے پہ گئے, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے بریک لیا, باقاعدہ رونے لگ گئے. پھر انہوں نے بریک لے کے ٹیشو سے آنکھیں صاف کر کے بات شروع کی. تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کون اللہ کے نبی سے, اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے, لوگوں سے پیار محبت کی بات کی جائے, ان پہ بھی بات کی جائے, لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہمیں اپنے دین کی ضرور کرنی ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ اس میں اچھا کام کریں, آپ کی فاؤنڈیشن, آپ کا ادارہ, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آلریڈی لوگوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں. لیکن ہم نے اب دین کے قریب لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ابھی آگے اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, لوگ بہت آگے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. استعمال چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ مسئلے کا حل ہے. ٹیلی ویژن ہے, سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, آپ کہتے ہیں ہم یہ سب بند کر کے بیٹھ جائیں,
نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے اپنا پیغام اچھا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔